شامت قریشی صاحب نے مجھے جوائن کیا, ان سے ذرا مزید بات کر لیتے ہیں. شاہ صاحب سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب سر یہ توہین پارلیمنٹ کا بل پیش کر دیا گیا ہے, اب یہ بحث کے لیے جائے گا, پھر واپس آئے گا 7 دن بعد, اس کے بعد دوبارہ. اس کے کانٹینٹ پہ تھوڑا سا اعتراض اٹھایا گیا, لیکن اس بل لانے پر کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. سر یہ کن کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ توہین پارلیمنٹ, پچھلے دنوں ہم نے پہلا لفظ سنا تھا کہ توہین پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے, اب تو سر اراکین پارلیمنٹ پر کوئی تنقید ہی نہیں کر سکے گا, چاہے ان کی کارکردگی جتنی بری کیوں نہ ہو. دیکھیے, اگر سیاستدان پر تنقید نہ ہو سکے تو تنقید کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک احتساب کا عمل ہوتا ہے نا. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نظام کو صحیح رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. بہرحال دیکھیں, جو نیت ہے سامنے آ جائے گی. ہمیشہ ماضی کا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی قانون بناتے ہو اسی جال میں خود پھنس جاتے ہو. تو سر یہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے قانون بنا دیں گے, اس کو چیلنج کیا جائے گا یا یہ کل عدم ہو جائے گا, یہ تو خیر بات کی بات ہے. لیکن سر پھر ضروری تو نہیں ہے نا تا قیامت ان لوگوں نے حکومت کرنی ہے. آج نہیں تو کل الیکشنز ہونے ہیں, 14 مئی کو نہیں ہونے, 8 اکتوبر کو نہیں, اس سال نہیں, اگلے سال, کبھی بھی تو الیکشنز ہونے ہیں نا. پھر ظاہر سی بات ہے حکومت تبدیل بھی ہوتی ہے. میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس کو آپ کو آج کی نہیں کل کی بھی سوچنی چاہیے. تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, کبھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں, کبھی حکومت کے خلاف ہوتے ہیں. تو قانون ایسا ہونا چاہیے جس کی اپلیکیشن یونیورسل ہو اور جس میں انصاف, جس سے انصاف نظر آئے. کسی خاص مقصد کے لیے اگر وہ قانون بنائیں گے نا تو وہ نقصان دہ ہوگا. ماضی کا تجربہ یہی کہتا ہے. سر اب آپ دیکھیں نا, جی کنٹینیو کر لیں سر, پہلے آپ کنٹینیو کر لیں. میں اب کر رہا ہوں. دیکھیں نا, اب جس طرح اب یہ گرفتاریوں کا FIR کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اس سے ماضی کا تجربہ یہی کہتا ہے, اس سے جماعتوں کے لیے ہمدردی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو اپنے 121 کیسز میں جکڑ دیا تو اس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے؟ نہیں, بڑھی ہے. اب مثال کے طور پہ آج نام گردش کر رہے ہیں, میرا نام بھی گردش کر رہا ہے, جو گرفتار لوگ ہونے ہیں ان میں. اب سوال یہ ہے, وقوع ہوتا ہے آج سے کئی ہفتے پہلے, میرا اس میں ذکر ہی نہیں ہے اس FIR میں. نامعلوم کے خانے میں آج ہمیں ڈال دیا گیا, تو کل ڈال دیا گیا. اگر اس قسم کی آپ کیسز بنائیں گے تو سیاسی نوعیت کے کیس ہیں نا, سب جانتے ہیں سیاسی نوعیت کے کیس ہیں, تو اس سے حکومت کی ساکھ میں اضافہ نہیں ہوگا, متاثر ہوگی. سر آپ بھی رکن پارلیمنٹ ہے نا سر, تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی طویل عرصے آپ نے سیاست کو دی ہے. سر اس بل کی حمایت کریں گے, آپ کر سکتے ہیں, یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے ابھی آپ قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, لیکن لیٹ سپوز اگر آپ حصہ ہوتے, اپوزیشن میں ہوتے, تو آپ سمجھتے کہ نہیں یار یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہونی چاہیے, یا آپ کی رائے سے مختلف ہے؟ دیکھیے, ہر بل کا ایک ہوتا ہے نا ایم اینڈ آبجیکٹیوز. میں نے دیکھا نہیں ہے بل, میری نظر میں نہیں ہے کیونکہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں, میں نے نہیں دیکھا. ایم اینڈ آبجیکٹیوز دیکھنے ہوتے ہیں کہ اب بل جب لاتے ہیں اس کے لانے کا مقصد کیا ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے سر, گرفتاری کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں. خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے آج انہوں نے بیان دیا ہے, کوئی خدشہ ہے آج گرفتاری ہو جائے گی خان صاحب کی؟ دیکھیے, خان کا خوف تو ان پر حاوی ہوا ہے, اور تحریک انصاف کی مقبولیت کا خوف بھی ہے, جو ان انتخابات سے فرار حاصل کرنے پہ انہیں مجبور کر رہا ہے. اب خان نے ایک آئین کے ساتھ, عدلیہ کے ساتھ, چیف جسٹس کے ساتھ یکجہتی کا ایک کال دی تھی. الحمدللہ بہت پذیرائی ملی. 4200 پوائنٹس پر لوگ باہر آئے اور انہوں نے اپنا اپنی یکجہتی کا اظہار کیا. اب 10 تاریخ سے یعنی کہ کل سے ان کے جلسے شروع ہو رہے ہیں, تو obviously اس کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہیں گھبراہٹ تو ہے, اور ان جلسوں سے, اسی گھبراہٹ کی وجہ سے
وہ گرفتاریوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں پہلے خان کی اور پھر جتنی سینئر لیڈرشپ ہے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. سر کل سے آپ نے بالکل صحیح کہا جلسوں کے ایک شیڈیول آ چکا ہے, سنڈے تک آپ کے جلسے ہوں گے. سنڈے کو 14 مئی بھی ہے جو کہ ہیومنلی امپاسبل ہو چکا ہے کہ اب اس میں پنجاب میں انتخابات ہوئیں, لیکن سر شاہ صاحب واٹ نیکسٹ, پھر اتوار کے بعد کیا ہوگا, کس طرح سے ارلی, آپ کا تو گول ارلی الیکشنز کا تھا نا. دیکھیے ہم تو منتظر ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے. سپریم کورٹ نے مہلت دی تھی کہ سیاسی جماعتیں گفت و شنید سے اگر کوئی بات طے کر لیتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 نشستیں ہوئیں لیکن وہ سود مند ثابت نہیں ہوئیں اور ہم کسی فائنل نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے تو جو ہمارا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. اب وہ فیصلہ تو 14 مئی کا ہے. اب پریکٹیکل اگر ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے کہ بیلٹ پیپر نہیں چھپ پائے یا ایسی کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو اس کے لیے کچھ مہلت بڑھا بھی سکتے ہیں وہ, تاکہ وہ الیکشن کمیشن کو اسی مہلت مل جائے. الیکشن تو کروانے ہیں, وہ آئین کا تقاضا ہے. اچھا تو امپلیمنٹیشن کی ہے نا سر دقت, یہ تو 14 مئی کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو بات فیصلہ بھی سر کافی پہلے کا آیا تھا اور یہ 14 مئی کی ڈیٹ بھی اس لیے دیکھی تھی کہ مین وائل جو ہے نا دن تھوڑے سے اس طرح کے ہو گئے تھے کہ وہ ویسٹ ہوئے تھے, اس لیے 14 مئی کی ڈیٹ. اب 14 مئی گزر جاتا ہے تو واٹ ڈو یو تھنک سر, اسی مہینے ایک اور ڈیٹ دی جائے گی کہ اس دن الیکشنز کرا لیں؟ چیف جسٹس کے واضح ریمارکس تھے ابھی ادھر تقریب سے خطاب کیا. پہلے ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ کیا آتا ہے, انہوں نے سب کی بات سن لی ہے. فیصلے کے ہم منتظر ہیں اور جب فیصلہ سامنے آئے گا اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اور سرکار کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے دوسرا کیسے نا وہ جو اعلان کریں گے. ایک دن تمام انتخابات کی اب بات کریں نا, اس کا فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے وہ آ جائے گا نا, اس کی بات کریں. 14 مئی کا تو ہے نا سر فیصلہ. نہیں دیکھیے ایک دن انتخابات میں تو ہم نے بات چلائی پر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی نا. بالکل. چلے سر, تھینک یو سو مچ. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.